جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جناب ہم لوگ اب واپس آ گئی ہوں میں UAE، اور جیسے ہی ہم آئے ہیں تو یہاں پہ پتہ چلا ہے جناب پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ وارز کے تھرو نہیں ہوتا۔ تو اس میں بہت دونوں ملک جو ہیں ان کو بہت میچورٹی دکھانی چاہیے۔ یہاں کے عوام، سارے دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ پیس لورز ہیں بیسکلی، وہ سب چاہتے ہیں کہ پیس ہو، لیکن یہاں کے جو حکمران ہیں ان کے تھوڑے مسائل ہیں، اور ان مسائل کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے آپس میں یہ جنگ ونگ کا معاملہ کرتے ہیں، کچھ کو پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور ان پولیٹیکل ایشوز کو لیتے ہوئے وہ لوگ اپنے نمبر گیم بنانے کے چکر میں عوام کو آپس میں عوام کے لیے پریشانیاں کریٹ کی جاتی ہیں بیسکلی۔ تو دنیا میں دیکھیں کوئی بھی مسئلہ جو ہے وار کے ساتھ حل نہیں ہوا، سالو نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کا اسٹرانگ ترین کنٹری ہے امریکہ، تو اس نے بھی جو ایگزٹ لیا ہے الٹیمیٹلی افغانستان سے، تو وہ نیگوسیشن کے تھرو ہی لیا ہے۔ تو اگر وہ وار ون نہیں کر سکا تو انڈیا یا پاکستان میں سے کوئی بھی وار نہیں ون کر سکتا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں اتنا آسان نہیں ہے وار ون کرنا، کیونکہ اب وہ والی بات رہی نہیں ہے کہ جی آپ کی فوج کتنی ہے، آپ کے پاس آرمی کتنی ہے، آپ کے پاس یہ کتنا ہے۔ یہ دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں، تو اوبیسلی جب نیوکلیئر کنٹریز ہوں گے تو ان کے پاس وار ہیڈز ایسے ہیں کہ جو کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں سب کچھ۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ امن کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا کیا جائے۔ تو ہم جیسے جو پیس لور لوگ ہیں، ہم لوگوں کو ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ دنیا میں پیس ہی ہونا چاہیے، امن ہی جو ہے وہ خوشحالی لے کے آتا ہے۔ کبھی بھی جنگ سے خوشحالیاں نہیں آتی، الٹا آپ کا جو بجٹ ہے جو دونوں ملکوں کا وہ ان ایکٹیویٹیز پہ لگ رہا ہے جو کہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ UAE میں دیکھیں، یہ لوگ جو ہیں کسی جنگ میں یا کسی اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، اور جتنا بھی اپنا بجٹ ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اور یہ لوگ اپنے لوگوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں اور سارا اچھا جو ہے لائف سٹائل دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم ان مسائل سے ہی نہیں نکل رہے۔ ہمارے 60 to 70% جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے وہ ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں، جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، جو ہمارے سوچ بچار رکھنے والے لوگ ہیں دونوں سائڈوں پہ، پاکستان اور انڈیا دونوں سائڈوں پہ، ان لوگوں کو اپنی گورنمنٹس کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اس وار کو سٹاپ کریں، اور یہ جو معصوم لوگوں کی کلنگ ہو رہی ہے بہت سائڈ پہ، اس کو ختم کیا جائے، اور ہر مسئلے کا جو سلوشن ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا جائے۔ اس میں ہم جیسے لوگوں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ یہی کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی جیتے گا نہیں، الٹیمیٹلی نو باڈی ول ون۔ تو جب کسی نے جیتنا ہی نہیں ہے تو اس وار کا فائدہ کیا ہے؟ دیر از نو یوز۔ تو بہتر ہے کہ اس کو اس سٹیج پہ ہی روکا جائے، ادروائز یہ جو ہے الٹیمیٹلی، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، تو یہ جہاں پہ گیم جا کے رکے گی، اگر ہم دونوں سائڈوں پہ اپنے عوام کو ایجیٹیٹ کرتے رہے اور وار کے فائدے گنواتے رہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ کو وار کرنی پڑے گی، اور چونکہ دونوں کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں تو ان دیٹ کیس دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی مچے گی، اور دنیا آگے ہی پہلے بہت ساری وارز کو فیس کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یوکرائن کی وار کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی پوری دنیا میں، یورپ میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی، اور اس کے بعد امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے اٹ سیلف امریکہ میں انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ان ساری چیزوں کا ایفیکٹ اوبیسلی مڈل ایسٹ پہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ ہماری تو ساری چیزیں جو ہیں مڈل ایسٹ میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں باہر کے ملکوں سے آتی ہیں۔ تو جب ان ملکوں میں جنگوں کے حالات رہیں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے ان فارم آف انفلیشن جو ہے ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو عوام جو ہے وہ ہر حالت میں ہر طرف پسے گی۔ دیکھیے جتنا آپ وار پہ پیسہ لگاؤ گے تو اپنے عوام سے ہی اسکویز کرو گے نا، وہ پیسہ کہاں سے ملے گا آپ کو وہ پیسہ؟ تو آپ وہ پیسہ جو عوام کی ڈیولپمنٹ پہ اور ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگانا چاہیے، ان کی ایجوکیشن پہ لگانا چاہیے، ان کی ہیلتھ پہ لگانا چاہیے، وہ سارا کا سارا پیسہ ہم لوگ وارز پہ لگا دیں گے۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہے
کہ ان ملکوں میں کبھی بھی پاورٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. جو اگر موجودہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہی تو یہ جو بھوک اور افلاس ہے وہ بھی چلتی ہی رہے گی. تو ہم لوگ جو ہیں بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتے اس طرح کی وارز کے. ہم لوگوں کو سب کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا، عقل مندی سے کام لینا ہوگا، اور یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہماری دونوں سائڈوں سے جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو لوگ اس ساری چیز میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹینشن کو کم کرنے میں، ان سب کو اس چیز میں لانا چاہیے اور ان کو اس چیز میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ بھئی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں بہت ہی اچھے اور سمجھدار لوگ دونوں سائڈوں پہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے ہم لوگوں میں کسی میں بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہے، ہیٹ نہیں ہے. یہ عوام میں کوئی نفرت یا ہیٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ لیول کے کام ہو رہے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ دیکھیے سب رہتے ہیں یہاں پہ یو اے میں، تو بڑے ہی پیسفلی ہم لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ. ہمارے فرنٹ میں یہ ہمارے ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سری لنکا کے لوگ ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں. تو ہم سب بڑے پرامن طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی بھی کوئی اس قسم کا ایشو نہیں ہوا. اگر لوگوں میں اتنی نفرتیں ہوتی تو یہ جو مسئلہ تھا یہ یہاں پہ بھی کسی نہ کسی طرح سے چل جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر نفرت نہیں ہے. یہ صرف حکومتیں ہیں جو اپنے اپنے فائدوں کے لیے یہ سب ڈرامے کرا رہے ہیں. تو اس پہ ہم سب کو فوکس ہونا چاہیے اور ڈٹرمن ہونا چاہیے کہ آئندہ ہم جو ہے اس چیز کو سپورٹ نہ کریں جنگ کو، اور کوشش کریں اپنی اپنی گورنمنٹس کو میسج بھیجیں کہ یہ آپ لوگ اس کو سٹاپ کریں کہ وار جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کا سلوشن نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم لوگوں کا ملک ابھی بھی اسی غربت اور بھوک اور اس میں رہ رہے ہیں. انڈیا اور پاکستان میں سیم ہی سچویشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک جو ہے بہت زیادہ وہ دونوں ملکوں میں سیم ہی صورتحال ہے غربت کی. تو یہ صورتحال غربت کی ایسے ہی رہے گی، ہمیشہ رہے گی. اگر آپ دیکھیے میں ابھی یورپ سے ہو کے آئی ہوں، جرمنی، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ سے. وہ یورپ جو ہے چھوٹا سا علاقہ ہے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ایون یو کے والوں نے ہمارے پہ بھی بر صغیر پاک و ہند پہ بھی حکومت کی. تو آپ دیکھیں ان لوگوں نے سارے بارڈرز جو ہیں کھولے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، آپس میں تجارت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے لوگ آپس میں ٹورزم کر رہے ہیں. اس سے کیا ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس میں جو اسٹرانگ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اٹلی میں اتنا ٹورزم ہے، پورے یورپ سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. اور اسی طرح سے جرمنی وغیرہ کی جو کارز ہیں وہ پورے یورپ میں پھر رہی ہیں. تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ترقی تبھی ہوتی ہے جب آپ آپس میں اس طرح کی چیزیں نہ کریں جو ہم کر رہے ہیں بیسیکلی. تو ہمیں اس چیز کو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو صحت، تعلیم، ایجوکیشن، اچھا لائف سٹائل دینا ہے یا ان کو انہیریٹنس میں ہم نے وارز دینی ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کچھ انفلوئنس کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، ان کو اس چیز پہ اپنی اپنی گورنمنٹس کو لے کے آنا چاہیے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں اور ایشوز کو ٹیبل پہ ریزالو کریں. یہی مسئلے کا حل ہے. دیکھیں وارس کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی. پاکستان اور انڈیا جو بنا ہی کمیونیکیشن کے تھرو تھا، نیگوسیشن کے تھرو بنا تھا پاکستان اور انڈیا. تو جنگ کے بغیر یہ ملک دونوں بنے تھے. تو یہ ہے کہ ہم جو ہے جنگ کے بغیر ہی کچھ گین کر سکتے ہیں، جنگ کے ساتھ نہیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ. اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر.